تو یہی میں آپ سے پھر سے میں پوچھنا چاہتا کہ معین خان کا جو ڈیول رول ہے، آپ نے آپ کے کیا تاثرات ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے موین پاکستان کا کپتان رہا ہے، بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، 92 کے ورلڈ کپ کی وننگ ٹیم کا ممبر تھا، لیکن جو میں نے پہلے کہا کہ لوگ اس بات پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آخر ایک ہی قابل اعتماد آدمی ہے پی سی بی کے چیئرمین نجم سیٹھی کے پاس، جب نجم سیٹھی لاسٹ ایئر ان کو چیئرمین یہ بنے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایڈ ہاک کمیٹی کے، تو اس وقت انہوں نے معین خان کو چیف سلیکٹر بنا دیا تھا لاسٹ ایئر جولائی میں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بیک فٹ پر جانا پڑا نجم سیٹھی کو، اور انہوں نے اس کا دوسرا راستہ نکالا، انہوں نے معین خان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مینیجر بنا دیا۔ جب وہ مینیجر بن کے زمبابوے کے دورے پر گئے تو پاکستان ایک ٹیسٹ اور ایک ون ڈے ہارا، فل اسٹرینتھ ٹیم کے ساتھ، کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان ہارے گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ متحدہ عرب امارات میں جو پاکستان کی سیریز ہوئی ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا کے خلاف، وہاں بھی معین خان مینیجر کی حیثیت سے گئے، پھر ساؤتھ افریقہ بھی گئے، لیکن جب اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کو مکمل اختیارات ملے اس سال 10 فروری کو جو عبوری انتظامی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے، تو انہوں نے آؤٹ آف نو وے دیگر لوگوں پر معین خان کو فوقیت دیتے ہوئے، وقار یونس، محسن خان، ان سب پر انہوں نے ان کو فوقیت دیتے ہوئے پاکستان کا ہیڈ کوچ بنا دیا، اور جب وہ ہیڈ کوچ بن کر گئے بنگلہ دیش، تو ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان سری لنکا سے ہار گیا، اور پھر آئی سی سی ورلڈ T20 کے سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کر سکا۔ تو اگر معین کی اس پرفارمنس کو دیکھے بحیثیت مینیجر، بحیثیت کوچ، تو انہوں نے کچھ اچھا ڈیلیور نہیں کیا۔ اب جب انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اس کے بعد سیٹھی صاحب نے انہیں چیف سلیکٹر لگا دیا۔ میں حیران ہوں، چیف سلیکٹر کے ساتھ انہیں مینیجر کا عہدہ بھی دے دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی کہ آخر کیا ایسی خاص بات معین خان میں نظر آتی ہے نجم سیٹھی صاحب کو کہ وہ ہر چیز پر انہی پر جو ہے وہ ریلائی کر رہے ہیں۔ معین فائٹنگ کرکٹر رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ پریشر لینا جانتا ہے، لیکن اگر آپ تین تین کیپ، اب آپ دیکھیں نا کہ جو کوچ کو سلیکٹ کر رہی ہے کمیٹی، اس میں بھی معین خان شامل ہے، تو آپ تین تین کیپ ایک ہی آدمی کے سر پر سجائیں گے تو اس سے آپ اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے بجائے اسے کانٹروورشل بنا دیتے ہیں۔ اور لگتا یہی ہے معین خان کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، لوگ یہی کہہ رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں بڑا ریسنٹمنٹ ہے کہ معین کا تعلق کراچی سے ہے، اور معین کو جو ہے سیٹھی صاحب نے سب کچھ بنا دیا بورڈ کا، تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے میری نظر میں نقصان دہ ہے۔ لیکن ایز اے کانسیپٹ، مطلب جیسے ایز اے نیوٹرل اگر آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں جو انہوں نے ایکسپلینیشن پیش کیا نجم صاحب نے یا سیٹھی صاحب نے، وہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ سلیکٹر جو ہے اگر کتنا اچھا ہو کہ وہ ساتھ ٹیم کے رہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایون معین خان کو آپ الگ کر دیں ایز اے آئیڈیا، یہ صحیح ہے کہ ڈیول رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آئیڈیا سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ آپ دنیا کے دیگر ممالک کی مثال لے لیں، مینیجر کا کام بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ کھلاڑیوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی اکوموڈیشن کے حوالے سے، ٹیم کی پریکٹس کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں جو انتظامی امور ہوتے ہیں وہ مینیجر سر انجام دیتا ہے۔ دنیا میں نے کہیں ایسی مثال نہیں دیکھی کہ چیف سلیکٹر جو ہے وہ مینیجر بھی ہے۔ ماضی میں پاکستان کرکٹ میں کیا ہوتا تھا، جو سلیکٹر کا آئیڈیا ہے وہ یہ تھا کہ سلیکٹر ایک کبھی چیف سلیکٹر چلا جاتا تھا، جب اقبال قاسم تھے، کبھی سلیم جعفر چلے گئے، کبھی اظہر خان چلے گئے، تو وہ یا تو چیف سلیکٹر کو یا سلیکشن کمیٹی کے کسی ممبر کو ٹور پہ جب ٹیم جاتی تھی بھیجتے تھے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں وہ صرف ایک ایز اے سلیکٹر جاتا تھا، یہاں پر اگر چیف سلیکٹر بحیثیت مینیجر جا رہا ہے اور سیٹھی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھلاڑی ریلیکس نہیں ہوں گے، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے چونکہ کرکٹ کو وہ نہیں سمجھتے، بڑے اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں، بڑے اچھے تجزیہ نگار ہیں، لیکن کرکٹ کی ابجد سے بھی وہ ناواقف ہے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ڈیسیجن لے رہے ہیں وہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو میری رائے میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے، کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی اس رائے کے ساتھ متفق ہو کہ چیف سلیکٹر کو مینیجر نہیں ہونا چاہیے، مینیجر کا کام الگ ہے، چیف سلیکٹر کا کام الگ ہے۔ اچھا، اور آپ نے ایک اور اسی انٹرویو میں بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا تھا، وہ اسی کو میں پک کرنا چاہا تھا، وہ یہ تھا کہ
یہ وقار یونس کی جو اپوائنٹمنٹ کے بارے میں آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنی مطلب کیا ان کی اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ابھی تو ڈیڈ لائن ہوئی نہیں ہے، یہ ابھی ختم ہونے والی ہے شاید کل. تو اس سے پہلے جو اناؤنسمنٹ ہو گیا وقار یونس کا، اس سے آپ کیا مطلب نکالتے ہیں، مطلب کیا چیز دکھاتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے. جب آپ نے 5 میں لاسٹ ڈیٹ رکھی ہے اپلائی کرنے کے لیے، اور اب آپ دیکھیں بیٹنگ کوچ کے لیے گرانٹ فلاور نے اپلائی کیا ہے، سکلین مشتاق نے ہیڈ کوچ کے لیے اپلائی کیا ہے، محسن حسن خان نے ہیڈ کوچ کے لیے اپلائی کیا ہے، مشتاق احمد نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، اعجاز احمد نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہے، غیر ملکی بھی ان میں شامل ہے. اب آپ ان کے جو ڈیڈ لائن آپ کی ختم نہیں ہوئی 5 مئی، اور اس سے پہلے چیئرمین صاحب وقار یونس سے مل لیتے ہیں، ملنے کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں 2 سال کا کانٹریکٹ آفر کیا ہے. تو اٹ مینس کہ دے ہیڈ آلریڈی ڈیسائیڈڈ کہ کس کو کوچ ہونا چاہیے. تو پھر یہ 3 رکنی کمیٹی جو کوچ کو سلیکٹ کرے گی، اس کے بنانے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں یہ صرف ڈرامہ تھا، اور جب آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر چکے تو یہ ایکسرسائز آپ نے کیوں کی، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. بہت سارے ایسے کوشچن مارک ہیں. آپ دیکھیں کہ جب نجم سیٹھی صاحب آئے 10 فروری کو، عامر سہیل کو زکاجت نے چیف سلیکٹر بنا دیا تھا. نجم سیٹھی صاحب نے آتے ہی کہا کہ نہیں جی، ان کا اپوائنٹمنٹ اس لیے لیگل نہیں ہے کہ کوئی اخبار میں اشتہار نہیں دیا گیا، ہم پراپر طریقے سے کریں گے. اینڈ عامر سہیل جو ہے از ناٹ دا چیف سلیکٹر آف پاکستان کرکٹ ٹیم. اب نجم سیٹھی صاحب نے جب معین خان کو اپوائنٹ کیا ہے چیف سلیکٹر، تو کوئی انہوں نے اشتہار دیا؟ کوئی اشتہار نہیں دیا. تو یہاں پر ڈیول رول نظر آتا ہے، یہاں پر جو ہے تضاد نظر آتا ہے، کانفلکٹ نظر آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کا وقار یونس کا غالباً یہ پہلے فیصلہ کر چکے تھے، صرف اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ معین خان اور وقار یونس کیا ایک ویو لینتھ پر کام کر سکیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2001 میں معین خان نیوزی لینڈ کے دورے پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے، جی. اور پھر اس کے بعد جب ٹیم واپس آئی تو معین خان کو کپتانی سے ہٹایا گیا، اور وقار یونس کو انگلینڈ کے دورے کے لیے کپتان بنا دیا گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ اور معین خان اور وقار یونس کی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جتنی معین کی وسیم اکرم سے، اتنی وقار سے نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر وقار یونس ہیڈ کوچ بنتے ہیں اور مینیجر ایک پاورفل مینیجر جو چیف سلیکٹر بھی ہے، جو بلو آئی بوائے ہے چیئرمین کا، وہ اس کے ساتھ کیسے چلتا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن لوگ ایک چیز اور بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کھلاڑی جیسے وقار یونس پر جسٹس قیوم جو کمیشن قائم ہوا تھا 2000 میں، اس کی رپورٹ منظر عام پر آئی تھی، اس میں وقار یونس پر 1 لاکھ روپے جرمانہ انہوں نے عائد کیا تھا، مشتاق احمد پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا، تو اعجاز احمد کا نام بھی تھا اس لسٹ میں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نجم سیٹھی صاحب ایسے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں کہ جن پر ماضی میں میچ فکسنگ کے حوالے سے الزامات رہے؟ ابھی سلیم ملک نے ملاقات کی ہے، وہ بھی کہتے ہیں میرا کیس کلیئر کرائیں. نجم سیٹھی صاحب بڑے ووکل ہیں کہ محمد عامر کی سزا کم کرائیں گے. تو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں ہو کیا رہا ہے. صحیح بات ہے. اور ایک اور چیز جو کہ سامنے آئی وہ یہ جو مصباح کے بارے میں اسٹیٹمنٹ آئی معین کی، یا انہوں نے کوئی تھوڑا سا بیان دیا یا غلطی سے بول دیا، کیا ہوا؟ اس کے بعد سیٹھی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تو 2015 تک کیپٹن. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اندر ایگزامپل آپ کے خیال میں آف ان پروفیشنلزم، یا کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ انپروفیشنلزم ہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے بعض لوگوں کا تو یہ بھی اوپینین ہے، جو میری بات ہوتی ہے میں انٹریکٹ کرتا ہوں، کہ سیٹھی صاحب نے جان بوجھ کے، بیکاز سیٹھی ڈزنٹ لائک مصباح. آپ کو یاد ہوگا اب سے 3 مہینے پہلے اپنے ایک ٹیلی ویژن شو میں نجم سیٹھی نے مصباح کو بلایا تھا، اور وہاں ایک طرح سے ان کو گرل کیا گیا. دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ایز این انٹرویور بیٹھا ہوا ہے اور کپتان بیٹھا ہوا ہے. اور مصباح نے، جن لوگوں نے اس کا انٹرویو دیکھا ہے انہوں نے واچ کیا ہوگا کہ اس نے ایک دفعہ نہیں کہا مسٹر چیئرمین، اس نے ایک دفعہ نہیں کہا سیٹھی صاحب، اور اس نے جوابات دیے. تو یہ سب جنگ جو ہے یہ تو چل رہی تھی کہ سیٹھی صاحب، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیٹھی صاحب جو ہے وہ شاہد آفریدی کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ون ڈے اور T20 کے کپتان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب ٹیم جا رہی تھی ایشیا کپ میں شرکت کے لیے تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ شاہد آفریدی بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، اور اگر وہ اچھا پرفارم کرے اور اگر کپتان خراب پرفارم کرے تو ان کے نام پر غور کیا جا سکتا ہے.
तो ये वहीं से मामला शुरू हो गया, जिससे लोगों का ये ओपिनियन डेवलप हुआ कि नजम सेठी साहब इज क्वाइट कीन टू अपॉइंट शाहिद आफरीदी एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और अभी जो मोइन खान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़िश्ता दिनों एज चीफ सिलेक्टर, और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कप्तान के मामले पर भी सिलेक्शन कमेटी ने डिस्कस किया, लेकिन उस पर कोई कंसेंसस नहीं था, इख्तिलाफ राय था। तो बाद लोगों का ये कहना है कि ये एक फिलर के तौर पर ये छोड़ा गया है, जो मार्केट में ये खबर उड़ाई गई है, इसका रिएक्शन देखना चाहते थे नजम सेठी साहब। और हमारे जराये ये कहते हैं कि इसके बाद मिसबाउल हक ने बड़ा सख्त रिसेंटमेंट शो किया, और हमारे जराये ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे कप्तान नहीं बनाना, मुझे नहीं खिलाना, तो मुझे बता दे। उसके कुछ ही घंटे के बाद सेठी साहब का स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, मिसबाउल हक 2015 के वर्ल्ड कप तक कप्तान है। अब भी ये डर सेटल नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज होगी मुत्तहिदा अरब अमारात में, उसमें अगर पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है या कुछ ऐसा होता है, तो कप्तान को तब्दील किया जा सकता है अगर सेठी साहब रहे। लेकिन इस मरहले पर मेरी अपनी राय में कि जब वर्ल्ड कप कोई ज्यादा दूर नहीं है, कप्तान की तब्दीली मुनासिब नहीं होगी। लेकिन अब ज़ाहिर इन्होंने कह दिया कि 2015 तक ये कप्तान रहेंगे, तो चेंज करना भी काफ़ी मतलब मुश्किल है, या ये आपके ख्याल में विद इन हिज समझ लें इनकी इनकी रीच में है सेठी साहब की, कि ऐसा कर सकते हैं कि अपनी अपनी पोजीशन उल्टी कर दें? देखिए, हमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, आप कोई चीज बईद नहीं है, और सारी पावर जो होती है कप्तान के अपॉइंटमेंट की, वो चेयरमैन के पास होती है। तो उस सूरत में, और अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान टीम सीरीज में बुरी तरीके से हारती है वनडे सीरीज में, तो उसको जवाब बनाकर, या खुदा न खास्ता मिसबा की परफॉर्मेंस खराब होती है, तो उसको जवाब बनाकर ये बात की जा सकती है। लेकिन अब देखेंगे कि वकार यूनुस अगर हेड कोच बनते हैं, तो उनकी मिसबा से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनके दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो फिर उस सूरत में क्या वकार यूनुस रेजिस्ट करेंगे? एज अ हेड कोच उनकी ओपिनियन भी ली जाएगी। और मोइन खान जो है वो शाहिद आफरीदी के बड़े क्लोज है, और वो चाहते यही है कि शाहिद आफरीदी कप्तान बन जाए वनडे के और T20 के। तो ये एक अजीब सी खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। और इसको अगर के सेठी साहब ने बयान दे दिए कि जी 2015 के वर्ल्ड कप तक रहेंगे मिसबा कप्तान, लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोई चीज बईद नहीं है। सही है। थैंक यू सो मच इकबाल साहब, आपका बहुत टाइम लिया, तो थैंक यू। आपकी इंशाल्लाह आपसे फिर बात करूंगा।